ملتا ہے۔ آپ اس کے بغیر سچا یقین پا نہیں سکتے، اور جب یہ یقین نہیں ہے تو عمل مسلسل ہے ہی کوئی نہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اسماء و صفات کے صحیح تصور کے بغیر انسان وہ سچی محبت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا جو اس کی فطری ضرورت ہے، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ وہ سچی محبت ایسی ہے جس کے بعد انسان کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو اپنے خالق سے ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے، وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی ذات کی دلدل سے باہر آتا ہے، اور پھر انسان کے اندر اتنی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں کہ میرے رب میں رحمت ہے، والرحمن ہے، والرحیم ہے، وارحم الراحمین ہے، تو پھر میں بھی اپنے اندر رحمت لے آتی ہوں، میں بھی والودود ہے، محبت کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ساری مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ پھر وہ درد پیدا ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ کی ہستی تو ہوتی کہ کسی جانور کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیتے تھے، کبھی ان کے پاس کھجور کے تنوں میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، تو آپ تو ان جانوروں اور ان پودوں پہ اپنی محبت نچھاور کرتے تھے۔ تو اس اسماء و صفات کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفات جس پہ میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں وہ ہمارے اندر آئیں گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ جو ہم غور کرتے ہیں نا، یہ اصل میں ہم اپنے آپ پہ رحم کرتے ہیں، اور یہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں نا سورۃ الانبیاء 107 میں، کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ نبیوں میں رحمت کہاں سے آتی تھی؟ یہ وہ بے لوث محبت ہوتی ہے، یہ بے غرض محبت ہوتی ہے۔ وہ انسان کمال کے کس درجے پہ پہنچ گیا جس کو بے غرض محبت کرنے کا موقع مل گیا، بے لوث محبت، یعنی رحمت، سب سے بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت، وہ صفت جو آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ شروع میں ہی پڑھ لیں گے، پھر انسان کے اندر اتنی تبدیلی آتی ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا کسی کے بارے میں برا سوچے۔ دن بدن آپ کا تعلق آپ کے رب سے جڑتا جائے گا، اور اس کے ساتھ جڑتے جڑتے اس کے بندوں سے بھی جڑے گا۔ دیکھیے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں۔ اکثر مثال دیتی ہوں بچوں کے بچے، کیا بڑے خوبصورت ہیں آپ کے پوتے نواسے؟ نہیں، آپ کے بچوں کے بچے اس لیے پیارے ہیں، تو پیاروں کے پیارے بھی اچھے لگتے ہیں۔ جب اللہ سے پیار ہوگا نا تو اللہ کے بندوں سے بھی پیار ہوگا، پھر ہم اکھڑے اکھڑے نہیں رہیں گے، پھر جہنمی ہونے کے فتوے نہیں دیکھے آئیں گے، پھر وہ بھی جہنمی، وہ بھی کافر، وہ بھی نہیں۔ پھر وہ انقلاب آتا ہے کہ جس کا آغاز حرا سے اتر کر ایک شخص کی صورت میں آیا تھا، کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، پھر ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، یعنی پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا، اور یہ نسخہ کیمیا یہ قرآن کی صورت میں انسان کے کمال کا نسخہ تھا۔ کیسے کوئی انسان کمال تک پہنچتا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، لیکن قرآن کس نے نازل کیا یہ آپ کو اسماء و صفات سے پتہ چلے گا۔ انسان جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اتنا نیکیوں سے قریب ہوتا ہے، اور جتنا اس سے دور ہوتا ہے اتنا تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، ذلت اور پستی میں گرتا ہے، اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں سے حق مانگتا ہے، اللہ سے پیار نہیں کرتا، بندوں سے پیار مانگتا ہے، اور پھر اپنی ذات کے بت کو پوچھتا پوچھتا اپنے آپ کو ہی پوچھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنے ہی آپ کو پوچھتا ہے؟ لکھیے، جب آپ اللہ کو نہیں پوجتے تو خود کو پوجتے ہیں۔ شکل اس کی کوئی ظاہری ہوتی ہے، ایون ہر بت کے پیچھے بھی اپنا ہی نفس ہے، ہر خدا کے پیچھے بھی اپنی ہی کوئی کہانی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے، کائنات کے مالک کو جب پہچانیں گے، تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ لفظ ساتھ نہیں دیں گے آپ کے، لیکن آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کسی بہت اونچی جگہ پہ اڑ رہی ہوں۔ آپ کی روح، آپ کی عقل، آپ کا قلب ساتھ ساتھ آپ کے ہوگا۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، یہ 1 گھنٹہ اپنا ٹائم بنائیے، مائی ٹائم، بچوں سے، گھر والوں سے، شوہر سے، بزرگوں سے اچھے طریقے سے بات کر کے اس 1 گھنٹے کو سب کے لیے سائلنٹ ٹائم کر دیں، کیونکہ اس میں جب تک ماحول ساتھ نہ بنے، یہ کوئی جمع تفریق تھوڑی ہے، 2+2 تھوڑی ہے، یہ تو وصول اللہ کا سفر ہے، اللہ سے محبت کا سفر ہے۔ آپ کسی بھی بڑے کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کہتے ہیں چپ، فون بھی بند کر دیتے ہیں، بولنا نہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں میٹنگز میں،
خبردار، جہاز میں دیکھیے کیسے دبکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں کون ہوتے ہیں اور یہاں کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اور جتنا زیادہ اللہ کو جانتے جائیں گے ہم خود کو بھی جانیں گے۔ ایک ضعیف قول کہتے ہیں، حالانکہ اس کی اور بہت ڈیٹیلز ہیں، کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو خود کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچانتا ہے۔ ہم اس کا اپوزٹ کریں گے، ہم رب کو پہچانتے جائیں گے، آہستہ آہستہ ہمیں ہمارے نقص دکھیں گے، ہماری خرابیاں دکھیں گی۔ ہائے میں اتنی خراب تھی، پھر اتنا اچھا سمجھتی تھی، ہائے میں اتنی کمزور، میں اتنی گندی، دن میں 2-3 بار واش روم میں جا کر اپنی گندگی صاف کروں، مجھے کیا حق ہے اکڑ اکڑ کے پھرنے کا اور گردن کو تان کے اور ٹیڑھا میڑا چل کے دکھانے کا۔ اتنا آپ کو اپنا اصل دکھتا جائے گا۔ بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمیں ساتھ رکھے، اور جتنا زیادہ آپ اور میں اس کام کو کریں گے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے گا کہ دل خوش ہوگا، پھر نماز بہتر ہوگی، پھر آپ واقعی اکیلے میں مسکرائیں گے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پھر جو سمجھ آتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنا وہ تعلق دے کہ جس کی وجہ سے زندگی کے اس صحرا میں بہار آ جائے، رب یاد آ جائے، اور کیا چاہیے۔ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کو مشکل میں جو یاد آتا ہے اسی سے اس کو پیار ہوتا ہے، ہر لمحے اس کا خیال، اس کے بارے میں آپ سوچیں گے، اور انشاءاللہ آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے بڑھتا جائے گا، آپ اس کے غلام، آپ اس کے بندے، اور آپ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ کی ساری ظاہری حالات، صورت، شکل جو اس نے بنا دی